ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا صبیغ بن عسل. یہ عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے. یہ صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آئے تھے کوفہ سے, ہے نا. دیکھیے شیطان کبھی کبھار لوگوں کو اپنے وسوسے میں ایسے لیتا ہے اور شیطان کے نرغے میں ایسے پھنستے ہیں, وہ اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, یا پھر خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی وجہ سے, خود اپنے اندر قابلیت دیکھنے کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. تو اس میں سے صبیغ بن عسل ایسے ایک صاحب تھے. تو یہ صاحب مدینہ آئے اور مدینہ آ کر یہ بازار میں جاتے اور عام مسلمانوں کو پکڑتے اور پکڑ کر ایسے ایسے اشکالات, ایسے ایسے سوالات ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے کہ عام لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے. مثال کے طور پر وہ کہتے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا, یعنی زاریات یہ کون ہے؟ ذرا یزری مطلب اڑانے والیاں, اڑا کر لے کر جانے والے, اڑانے والیاں کون؟ فالحاملات وقرا بوجھ کو برداشت کرنے والیاں کون؟ اسے مراد ہم جانتے ہیں تفسیر میں مراد ملائکہ ہیں. ملائکہ ہیں جو اڑاتے ہیں, پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیتے ہیں, طاقت ہوتی ہے ان کی, اور بوجھ اٹھاتے ہیں. بعض اس میں سے عرش کا بوجھ اٹھاتے ہیں, بعض وحی کا بوجھ اٹھاتے ہیں, بعض کی ذمہ داریاں ہیں, ہے نا. یہ آسمان میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں, یہ ہے ملائکہ. اسے مراد ملائکہ ہم جانتے ہیں. تفسیر میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے. لیکن یہ جب عام لوگوں کے پاس لے کر گئے تو یہ ساتھ یہ اشکال پیش کرتے کہ جب یہ لوگ برداشت کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کیا ہے؟ سمجھے آپ اشکال؟ جب یہ پھونک مار کے اڑا سکتے ہیں تو پھر اللہ کیا ضرورت؟ یعنی جب ملائکہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ. ایسے اشکالات اور خاص طور پر تقدیر کے مسائل, اگر اللہ برائی نہیں چاہتا تو ہمیں سے کئی لوگ بیمار کیوں ہیں, کئی لوگ پریشان کیوں ہیں, اور باطل اتنا سر اٹھا کیوں رہا ہے؟ ایسے اشکالات جسے عام لوگ سمجھ نہیں سکتے. تو یہ صاحب باتیں, تو یہ جب اشکالات پیش کرتے تو لوگ ان کی باتیں سنتے, اور وہ بڑا ہی چرب زبان تھا اور زبان دانی تھی اس کے اندر. تو لوگ عام طور پر اچھا بیان کرنے والا ہے نا, اچھی چرب زبان چلانے والا, اچھے قصے سنانے والے کو عالم سمجھ جاتے ہیں. جیسے ہمارے معاشرے میں ہر آدمی جو مائک پکڑ لے اسے تو لوگوں نے عالم سمجھ لیا. اب اس کے بعد انہیں سوالات پوچھنا اور انہیں ایک دوسرے درجے میں بٹھانا, یہ تو عام لوگوں کا طریقہ ہے نا. ایسے ہی یہ دنیا چلتی ہے. لیکن عقل مند وہ لوگ ہیں جو فرق کر سکتے ہیں کہ کون ہے عالم اور کون ہے واعظ, کون ہے جس کے پاس علم ہے, گہرائی کا علم ہے, جو لوگوں کو علم سکھا سکتا ہے, اور کون ہے جو بیانات کر سکتا ہے, قصے واقعہ سنا سکتا ہے. فرق ہونا چاہیے. اور یہی ہم عالم عربی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے پاس فرق ہوتا ہے نا. بیانات کرنے والے واعظ قصاص قسم کے لوگوں کو وہ جانتے ہیں کہ ان کی پہنچ اتنی ہی ہے اور ان سے یہ واقعہ سن لو بس کافی ہے. لیکن جب مسائل پیش آئے, علم سیکھنا ہے, وہ باقاعدہ اہل علم کے پاس جاتے ہیں, وہاں زانو تلمس طے کرتے ہیں, وہاں پر بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. لیکن ہمارے پاس معاشرے میں کیا ہے, کوئی معیار نہیں ہے نا. ہم نے بولنے کو ہی علم سمجھ لیا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے علم ہیں دنیا میں, اہل علم ہیں جنہیں بولنا نہیں آتا, لیکن اللہ نے بہت سارا انہیں علم دے رکھا ہے. ایسے کتنے ہیں؟ تو اس لیے عزیز دوستو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے, یہ بولنا فتنہ ہے, یہ خطابت فتنہ ہے, اگر اسے صحیح ڈھنگ سے استعمال نہ کریں. اب کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھے اسپیکر کے شکل میں ظاہر ہوئے, اور جب لوگوں نے انہیں سننا شروع کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو عالم کہہ دیا. اب اس کے بعد انہوں نے اپنے انداز سے مسائل میں گفتگو کرنا شروع کر دیا, جبکہ انہوں نے باقاعدہ شرعی علم حاصل نہیں کیا تھا, نہ کسی استاد کے پاس, نہ انہوں نے اصول پڑھا ہے. باقاعدہ انہوں نے اپنی چیزوں کو شروع کر لیا, اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے عالم سمجھ لیا, اور ان سے انسپائر ہو کر بہت سارے اسپیکرز پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں. اب یہ مسئلہ چلتے جاتا ہے اور فتنے بڑھتے جاتے ہیں. اب آپ جو دیکھتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ایسے ہی ہوا. تو یہ جو صاحب صبیغ بن عسل تھے, یہ بڑے ہی چرب زبان تھے اور بہت ہی شعلہ بیانی تھی ان کے اندر. تو لوگ ان کی باتیں سن کے ایسے ہی محو ہو جایا کرتے تھے, اور وہ اپنے بیان کے ذریعے سے ایسے خطرناک اشکالات, شک و شبہات ذہنوں میں ڈال دیتا. اب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہنچی کہ بھائی یہ ایک آدمی آئے ہیں اور صاحب کے یہ کارنامے ہیں, اور بات عمر بن خطاب تک پہنچ گئی تو مانا کیا ہے, سولوشن نکل گیا ہے نا.
چاہے آدمی جتنا بھی بڑا فتنہ انگیز ہو، اس کی چاہے جتنی بھی فتنے ہو، عمر بن خطاب کے پاس آ کے وہ بھسم ہو جاتے ہیں. یہی تاریخ ہم کو بتاتی ہے. اگر دوسرے ہوں تو مشکل تھا، لیکن یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. دیکھیے کیسے فتنوں کو دباتے ہیں. تو بار بار لوگ آ کے کہنے لگے کہ ایک صاحب ایسے ایسے اشکالات پیش کر رہے ہیں، ایک صاحب ایسے ایسے اشکالات پیش کر رہے ہیں. تو عمر بن خطاب بڑی بے قراری سے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، پہلے سے خار کھا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں جو سبیغ بن اصل، جب اس نے لوگوں کو باتیں سنائی اور لوگوں نے ان کی باتیں سن سن کے واہ واہ پر بھری، تو سبیغ بن اصل اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا. وہ سیدھے مسجد آیا، سیدھے عمر بن خطاب سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تاکہ ان کے ذہن میں بھی اشکالات ڈال دیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا انونشن ہے نا. لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ کریٹیو ہوں، ایک نئی چیز بولیں تاکہ لوگ انہیں سنیں. یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. ایک اچھی بھی چیز ہے، آدمی کو کریٹیو ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک میتھڈ کے ساتھ، ایک منہج کے ساتھ، علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے. جب علم اور اخلاق، آداب، ان چیزوں سے آدمی بری ہو کر صرف یہ نئی چیزوں کو پیش کرنا شروع کرتا ہے تو پھر نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سیدھے عمر بن خطاب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ، اور اس کی جو ہے لباس بالکل بلند لباس پہن کر، اعلیٰ لباس پہن کر عمر بن خطاب کے پاس پہنچا، پگڑی وغیرہ باندھ کر. عمر بن خطاب، اور جیسے ہی پہلے سے گویا کہ وہ انتظار میں تھے کہ یہ آدمی کون ہے، اسے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور بازار میں لوگوں کو بھیج بھی چکے تھے. اب دیکھیے کہ ہوتا ہے نا، جب گیدڑ کو شامت آتی ہے تو وہ شہروں کے قریب جاتا ہے. تو یہ صاحب کی شامت آئی تو یہ عمر بن خطاب کے پاس آ گئے. اور جب وہ صاحب بیٹھے تو عمر بن خطاب نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس نے سورہ زاریات کی آیت پڑھی اور پڑھ کر کہا کہ اس کا معنی یہ، اس کا معنی یہ. تو عمر بن خطاب کو پتا چل گیا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو مجھے پہنچ رہی تھی. پلٹ کے پوچھے کہ تم سبیغ بن اصل ہو؟ کہا کہ ہاں. ڈنڈا اٹھائے، لگایا ایک لگانا، پگڑی ایک طرف، صاحب کے کپڑے ایک طرف، الٹ پلٹ ہوئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر لگائے. درے عمر مشہور ہے نا، عمر بن خطاب کا درہ ہوتا ہے نا. یہاں بات زیادہ نہیں، یہ موسیٰ کے پاس عصا تھا، عمر کے پاس درہ تھا. وہ عصا سے پورے مسائل حل کرتے تھے، یہ درے سے پورے مسائل حل کرتے تھے. خوب لگائے، خوب زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، کیا بات کریں ہے نا. خوب لگائے، اور جب آدمی مار کھا کے اس کی حالت رہ گئی، ایک دم پریشان حال ہو گیا، عقل ٹھکانے آیا اس کے بعد. لیکن عمر بن خطاب چھوڑنے والے نہیں تھے. لوگوں کو بلایا، اور لوگوں کو بلا کر عمر بن خطاب نے کہا کہ صاحب کو لے کر جاؤ. لے کر جا کے صاحب کو 3 دن تک ٹریٹمنٹ دیجیے. 3 دن تک انہیں کوڑے مارنے چاہیے، اور ہر روز کوڑے مارنے کے بعد میرے سامنے حاضر ہوں گے. اور لے کر گئے، روز کوڑے مارتے، سامنے حاضر کرتے. عمر بن خطاب چہرہ دیکھتے، کہتے کہ ابھی گلا نہیں آدمی، لے جاؤ اسے. اور 3 دن کے بعد جب اس نے خوب مار کھا لیا اور پورے افکار، پوری کریٹیویٹی، پورے ڈسکوری، پورے انوینشنز پورے پانی ہو گئے، اب بالکل عام آدمی بن گیا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اب بتاؤ تم کیا بتانا چاہتے ہو. پہلے تو بھوت اتار دیا، پورا جو بھوت چڑھا ہوا تھا اسے اتار دیا. اب بالکل جب نارمل فارم میں آ گئے تو پوچھا کہ اب کیا معاملہ ہے بتاؤ. تمہیں اتنا بھی عقل نہیں کہ یہ مسائل تم لے کر جاتے ہو بازار میں اور عام لوگوں سے اس کا تعلق سے ڈسکشن کرتے ہو، ان سے گفتگو کرتے ہو. عام لوگوں سے تم چاہتے کیا ہو؟ تمہیں اگر سوال پوچھنا تھا، جاؤ اہل علم کے پاس. کتنے اہل علم ہیں؟ جاؤ ابی بن کعب کے پاس، جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس، جاؤ معاذ بن جبل کے پاس، وہ تمہیں جواب دیں گے نا. تم جاتے ہو بازار میں، اور وہ غریب تجارت کرنے والوں کو کیا علم سے کیا لگاؤ ہے، کیا جانتے ہوں گے وہ، ان کے پاس جاتے ہو تم. جاؤ اصحاب رسول کے پاس جاؤ، ان سے سیکھو، وہ ان سے سوالات کرو، جوابات ملیں گے تمہیں. تم یہ نہیں کیا کیونکہ تمہارے اندر خبث تھا، یعنی تمہارے اندر جو ہے یہ نیت ٹھیک نہیں تھی. تم چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر نئی بات ڈالیں. تمہارے ذہن میں صرف اشکالات، سوالات نہیں تھے، تم لوگوں کے اندر نئی باتیں ٹھوسنا چاہتے تھے. یہ تمہارے نیت کے اندر بگاڑ تھی، اس لیے ہم نے آپ کا مکمل ٹریٹمنٹ کر دیا اور کہا کہ اب چلے جاؤ کوفہ، پھر مدینہ کبھی نہیں آنا. اور کوفہ میں ابو موسیٰ الاشعری کو خط لکھا، کہا کہ اس آدمی کے ساتھ مکمل بیکاٹ ہوگا، اسے نہ کوئی بات کرے گا اور کوئی اس کے قریب نہ ہوگا. یہ بالکل مکمل اس کے ساتھ مقاطعات، بیکاٹ کیا جائے گا. اب یہی اس کے لیے سزا ہے. تو یہ صاحب گئے اور ان کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ لوگ انہیں جب بھی دیکھتے
تو ایسا اونٹ سمجھتے جس کی چمڑی میں بیماری آ گئی ہو. اونٹ کو ایک بیماری آتی ہے, کھجلی کی بیماری ہے نا, جس کے قریب دوسرے اونٹ نہیں جاتے, اس قسم کی بیماری آ جاتی ہے, جسے اونٹ کہتے ہیں, ناقۃ جربا کہتے ہیں, جس کے جسم میں ایسی بیماری آ جائے تو پورے اونٹ دور بھاگتے ہیں. تو یہ صبیغ بن اسل کا معاملہ ایسے ہی ہو گیا, یہ جہاں کہیں بھی جاتے پوری مجلس اٹھ کے چلی جاتی. لوگ انہیں اس انداز سے دھتکارے کہ صبیغ بن اسل روز آتے ابو موسیٰ اشعری کے پاس روتے, کہتے کہ یہ ختم کر دیجیے آپ, کہتے کہ اس ختم کر دیجیے آپ, میں بالکل نارمل ہو چکا ہوں. روز آتے قسم کھاتے, روز آتے روتے. تو 1-1.5 مہینے کے بعد ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا, کہا کہ یہ آدمی کا معاملہ اتنا بہت ہی آخری درجے تک پہنچ گیا ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سوچے گا ہی نہیں, ہے نا. اب تو کریٹیوٹی کی دوسری بات, یہ آپ کو سوچنے کے بھی قابل نہیں ہے, اسے بالکل آپ چھوڑ دیجئے, یہی ٹھیک ہوگا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس سے ہم جو ہے وہ بیکاٹ ہٹا دیتے ہیں. تو عزیز دوستو, اس انداز سے اب اس کے بعد اب جو بھی لوگ صبیغ بن اسل کو دیکھے انہیں معلوم ہو گیا کہ بھائی دیکھیں یہ دین ہے, یہاں پر کھلواڑ نہیں چلے گا. تو لوگوں کی زبان بند ہو گئے اور کئی فتنے ختم ہو گئے. جب عمر بن خطاب چلے گئے تو ایسے لوگوں نے خوب سر اٹھایا,